بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. گزشتہ صورت میں قیامت کے تعلق سے بتایا گیا تھا. یہ سورہ انفطار ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت ہی کے تعلق سے ذکر فرمایا. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو چیزیں آئی ہیں وہ پہلی چیز تو توحید، دوسری چیز رسالت اور تیسری چیز قیامت ہے. اب چونکہ قیامت کا لوگ انکار کرتے تھے، منکر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جتنے دن رہے ہیں ان میں اکثر و بیشتر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ قیامت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. تو مشرکین مکہ منکر تھے قیامت کے، بار بار انکار کرتے تھے، بار بار اس کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں قرآن مقدس میں نازل فرمائی ہیں. اور گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی نظروں کے سامنے قیامت کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، ان کا مطالعہ کر لے تو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لے گا. تو اسی کڑی کی ایک دوسری صورت ہے اذا السماء انفطرت. اس میں بھی اللہ تعالی نے قیامت کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے. فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب سب ستارے جھڑ پڑیں گے. آسمان کے پھٹنے کے تعلق سے بتایا تھا کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور اس طرح اڑتا پھرے گا جس طرح روئی اڑتی پھرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ساتوں آسمانوں کو ختم کر دے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور سب ستارے جھڑ پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے جب آسمان ختم ہو جائے گا تو ستارے خود بخود ختم ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ پڑیں گے، ابال دیا جائے گا دریاؤں کو، دریاؤں کو چلا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو دریا بنائے ہیں. ایک تو کھارا دریا ہے اور ایک جو ہے میٹھا دریا ہے، شیریں دریا. تو دونوں اب الگ الگ چل رہے ہیں. کھارا پانی الگ ہے اور میٹھا پانی الگ ہے. لیکن جب قیامت کی ہولناکی آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ ان دونوں دریاؤں کو ملا دے گا اور جتنے بھی دریا ہیں تمام کے تمام مل جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب یہ مل جائیں گے، ایک پانی ہو جائیں گے بالکل، پھر اللہ تعالیٰ اسی پانی کو یا تو آگ میں تبدیل کر دے گا اور پھر یہ بالکل پانی ختم ہو جائے گا. روئے زمین پر کہیں پانی باقی نہیں رہے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب سب قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت جو قبر کے اندر مدفون ہیں لوگ، قبر کے اندر دفن ہیں، تو نچلا حصہ جو قبر کا ہوگا وہ اوپر آ جائے گا اور اوپر کا جو حصہ ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا. تو قبر کو الٹ پلٹ دیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قبر کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ بھائی موت تو اس طرح بھی ہوتی ہے. کوئی آدمی سمندر میں ہوتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے. کسی آدمی کو جانور کھا لیتا ہے، کسی آدمی کو پرندے کھا لیتے ہیں، اور کسی آدمی کی موت جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی چلتے پھرتے ہو جاتی ہے اور اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چل پاتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت میں جو مشرک تھے، یہودی اور نصارہ تھے، مجوسی تھے، یہ سارے کے سارے لوگ دفناتے تھے. نہ کوئی جلاتا تھا، نہ کوئی اس طرح جس طرح آج کل الگ الگ سب کے رسم و رواج ہیں، اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا. رواج صرف اور صرف دفنانے کا تھا. تو اللہ نے اس وجہ سے قبروں کو اس میں تذکرہ فرمایا. ورنہ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز سے جو ہے وہ آدمی کو اگر ڈوبا ہوا ہے تو وہاں سے بھی اٹھا لے گا اور اگر کوئی قبر میں ہے تو وہاں سے بھی باہر نکال لے گا. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب سب قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. اب پتہ چلتا ہے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس وقت اس کو اندازہ ہوگا کہ میری دنیا کے اندر کیا چیز چھوڑی ہے اور کیا چیز میں ساتھ لے کر آیا ہوں. اب ساتھ جو انسان کے جاتا ہے وہ اس کے نامۂ اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کے اعمال صالحہ اور اعمال بد ہوتے ہیں.
اس نے جو اچھائیاں کر رکھی ہیں وہ بھی ساتھ جاتی ہیں، اور جو برائیاں کر رکھی ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ اس کا ریکارڈ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، دوسری چیز جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، ایک ہے اعمال صالحہ اور ایک ہے اعمال بد۔ ایک تو بری چیزیں چھوڑ کر آیا ہے اور ایک ثواب کی چیزیں چھوڑ کر آیا ہے۔ آگے جو لے کر گیا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، جی ہاں، اور اس طرح کے نیک کام کر لیے، تو یہ آگے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اور اسی طرح اعمال بد، شراب پی لی، جوا کھیل لیا، سٹا کھیل لیا، اسی طرح اور غلط کام کر لی، زنا کر لیا، یہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے ریکارڈ میں۔ لیکن ایک چیز ہے جو پیچھے چھوڑ کر گیا، وہ بھی نیک اعمال بھی ہے اور برے اعمال بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کوئی آدمی، کسی آدمی نے مسجد بنوا دی، کسی آدمی نے مدرسہ تعمیر کرا دیا، خدمت خلق کا کوئی کام کر لیا، سوشل ورک کر لیا، کوئی نیک کام کر لیا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پیچھے اس نے صدقہ جاریہ جس کو بولتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد تک بھی۔ اور ایک ہی بری چیز چھوڑ کر چلا گیا، کوئی سینے میں گھر بنوا دیا، جو ہے ہال بنوا دیا، فلم ہال، اب اس میں لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، گناہ کس کو مل رہا ہے؟ اسی آدمی کو مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر کوئی اچھا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے ملتا رہے گا، اور اگر کوئی آدمی برائی کا کام چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی بری عادت چھوڑ کر جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو برائی کا بدلہ بھی اس کو مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا، کیونکہ برائی اس نے شروع کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے بڑے محبت والے انداز سے، پیارے انداز سے انسان کو جو ہے خطاب کیا ہے اور فرمایا، اے انسان، مسلمانوں کو نہیں کیا، یہ کسی ایک قوم کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے پورے تمام عالم کے انسانوں کو جو ہے مخاطب کیا ہے اور فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے تجھے فریب دیا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے ساتھ تعلقات بنانے سے روکا ہے، کس چیز نے تجھے اکسایا ہے کہ تو رب کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ بیٹھے، کس چیز نے تجھے اکسایا ہے کہ تو رب کے ساتھ وفاداری نہ کر کے بے وفائی اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس میں کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ جو تم نافرمانیاں آج کر رہا ہے، اللہ نے تیرے اوپر نہ جانے کتنی کتنی نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں، اللہ کے نہ جانے کتنے احسانات تیرے اوپر ہیں، لیکن تو نے کس چیز کی وجہ سے، ایسی کون سی چیز تھی جو تیرے پاس نہیں تھی اور تو نے اس ایک چیز کو لینے کی وجہ سے رب کی نافرمانی اختیار کر لی، وہ کون سی چیز ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آخر ڈالا تجھے کس آدمی نے دھوکے میں، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے رب کریم کے ساتھ میں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے نا، وہ رب تو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، جس نے تجھے موت دی ہے، زندگی دی ہے، بچپن سے جوانی میں لے کر آیا، جوانی سے بڑھاپے پر لے کر آیا، جس نے تجھے کھلایا اور پلایا، سلایا اور جگایا، دنیا کی ہر نعمتیں تیرے پاس اس نے آسائشیں اور نعمتیں تجھے دی ہیں، لیکن تو اسی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ وہ رب جو تجھے کھلا بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، وہ رب جو تجھے پلا بھی رہا ہے اس کے ساتھ تو بے وفائی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وفا بہت پسند ہے، اللہ اپنے بندے سے وفا چاہتا ہے، اور جو کوئی آدمی وفا نہ کرے تو اس کی قدر نہیں کی جاتی، بے وفا لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی، وفادار لوگوں کی قدر کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پتہ چلتا ہے رب کو وفا بہت پسند ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وفا کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام وہ کر رہا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا وہ آدمی ان چیزوں سے رک بھی رہا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ میرے ساتھ وفا ہے۔ لیکن ایک آدمی جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا ان سے نہ تو رک رہا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بھی نہیں بچ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، آخر کون سی چیز ہے، کون سی چیز تجھے ابھار رہی میرے ساتھ بے وفائی کرنے میں؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، بربک الکریم، رب کریم کے ساتھ، یعنی ایسا رب جو کریم ہے، ہر مرتبہ، ہر بار، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ تیرے اوپر اپنا کرم کر رہا ہے اور تو اسی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔
اللہ نے پھر آگے فرمایا الذی خلقک فسواک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک، ٹھیک ٹھاک تجھے بنایا، پھر اعتدال تجھ میں رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، تیرے جسم کو ٹھیک ٹھاک میں بنایا ہے، پھر تجھے اعتدال کے ساتھ بھی رکھا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب بھی دے دی، جس صورت میں تجھے چاہا بنا بھی دیا، تجھے عورت بھی بنا دیا، اگر مرد چاہا تو مرد بنا دیا، تجھے کالا بنا دیا، گورا بنا دیا، شکل و حیت تجھے اچھی دے دی، حسن تیرے اندر ڈال دیا، محبتیں تیرے اندر نچھاور کر دی، محبتیں تیرے دل کے اندر ڈال دی، لیکن پھر بھی تو کیا کر رہا ہے؟ رب کے ساتھ میں بے وفائی کر رہا ہے. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ میں نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، تجھے ٹھیک ٹھاک بھی کیا ہے، فعدلک، اعتدال بھی تیرے اندر رکھا ہے. یعنی اللہ نے ہر عضو بنایا، ہر اعضا کو بنایا. آنکھ بنائی ہے، ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے نہیں کی. ہاتھ بنایا ہے، ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا نہیں کیا. اللہ نے دو پاؤں بنائے ہیں، دو ٹانگیں دی ہیں، ایک ٹانگ لمبی اور ایک ٹانگ چھوٹی نہیں بنائی. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کی ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک ٹانگ بڑی ہوتی ہے، جن کو ہم اپاہج میں بولتے ہیں، ہمیں دیکھ کر ان کو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے. ایک آدمی ایسے ہے جس کے ایک آنکھ ہے، اس سے ایک آنکھ سے نظر آ رہا ہے. جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، آنکھوں کی قیمت ان سے پوچھئے. جن لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں، ہاتھوں کی قیمت ان سے پوچھئے. جن لوگوں کے پاس پاؤں نہیں، پاؤں کی قیمت ان سے پوچھئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تجھے تو ہر چیز اعتدال کے ساتھ تجھے بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک تجھے بنایا ہے، اچھا بھلا تجھے بنایا ہے، پھر تو اپنے رب کریم کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. ایسی کون سی چیز ہے جس سے تو بے وفائی اختیار کر رہا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تمام چیزوں کا جو تو بے وفائی کر رہا ہے نا، تو نے قیامت کے دن کو، انصاف کے دن کو جھٹلا دیا ہے. تیری نظر میں انصاف کا دن آنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے تو کیا کر رہا ہے؟ ہماری ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. اگر انسان کو خوف ہو کہ ہاں تجھے آخرت میں جانا ہے، قیامت آ کر رہے گی، انصاف کا ترازو قائم ہو کر رہے گا، تو کوئی بھی آدمی بے وفائی اختیار نہیں کر سکتا. ہر آدمی کوشش کرے گا کہ وفا کرے. یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر، ماں باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہن ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خاندان اور کنبے والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک طاقت اگر انسان کے پاس ہے نا، تو کبھی انسان ہلاک نہیں ہو سکتا، اور وہ طاقت ہے رب کے ساتھ وفا کی. آج ہم نے رب کے ساتھ بے وفائی کر رکھی ہے. اگر ہماری رب کے ساتھ وفا ہو تو حقیقت جانیے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے تمہیں انصاف کے دن پر یقین نہیں ہے، تم جھٹلا رہے ہو اس کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور یقیناً تمہارے اوپر نگہبان مسلط کر رکھے ہیں، مقرر ہیں تمہارے اوپر، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ انسان مومن ہو یا کافر، مسلمان ہو یہودی، عیسائی ہو یا نصرانی، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. دو دن میں آتے ہیں اور دو رات میں آتے ہیں. دن والے جب آدمی فجر کا وقت ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، تو دن والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. رات والے اپنی ڈیوٹی چینج کر لیتے ہیں اور دن والے فرشتے آتے ہیں. پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے پھر کہتا ہے اللہ اکبر، تو فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے فرشتے آتے رہتے ہیں. اس طرح ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. دائیں موڑا جو ہوتا ہے، دائیں کاندھا، اس پر مسلط فرشتہ ہوتا ہے نیکی لکھنے والا. بایاں بازو جو ہے اس کے اوپر جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ ہے برائی کے لکھنے والا. اب یہ جو ہے اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر رہا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، دائیں فرشتے والا اس کو لکھ لیتا ہے، اللہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا. کوئی آدمی برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے بھئی ابھی رک جا، ابھی ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ رب سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے یہ کوئی نیکی کا کام بھی کر لے. اور وہ تابع ہوتا ہے کس کے؟ نیکی کرنے والے فرشتے کے. اگر کوئی بندہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر بہرحال وہ لکھا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں، ایک ذات ہے رب العالمین کی جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، تو فرشتوں کو سینوں کے بھیدوں کا کیسے پتہ چل گیا؟ سمجھنے والی بات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاننے والی چیز تو اللہ کی ہے، ہر بات کو جاننے والا تو اللہ رب العالمین ہے جو سینوں میں بات آ رہی ہے. اب آدمی ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ ظاہر نہیں کرتا، وہ سینے میں رکھتا ہے.
تو سینے کی بات کا فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو سینے کے اندر سے ایک اچھی خوشبو نکلتی ہے، اور اگر کوئی آدمی جس سے جب وہ اچھی خوشبو نکلتی ہے فرشتہ محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں یہ آدمی نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، وہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو سینے کے اندر سے، دل کے اندر سے ایک جو ہے گندی بدبو اٹھتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ برائی کا ارادہ لکھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہر آدمی کے اوپر جو ہے نگہبان مسلط ہے، کرامن کاتبین، معزز ہیں، لکھنے والے، رب تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ محفوظ ہے۔ اور آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ کسی آدمی کا بینک میں کھاتا ہو اور وہ بینک میں جائے اور جا کر کہنے لگے کہ جی مجھے اپنی جو پاس بک ہے اس کی اسٹیٹمنٹ چاہیے، اب یہاں تک کہ وہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ نکال کر اس کو دے دیتا ہے، کس وقت میں، کس ٹائم، کس دن اور فلاں تاریخ میں آپ نے اتنے پیسے نکالے تھے، یہ اتنے پیسے جمع کرائے تھے، وہ پورا ریکارڈ دے دیتا ہے۔ اسی طرح نامہ اعمال ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میدان عدل قائم ہوگا، قیامت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین جو ہوں گے وہ سب کی فائلیں لے کر آ جائیں گے، اور جب اللہ نام بولے گا تو وہ فائل ایک دم اٹھا کر دے دیں گے، اللہ اس بندے کی فائل یہ ہے، اور وہ اس کے نام اعمال گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا کہ اپنے نام اعمال کو پڑھ، اے میرے بندے اپنے نام اعمال کو پڑھ۔ پھر جب انسان اپنے نام اعمال کو پڑھنا شروع کرے گا، جب چند صفحے پڑھ لے گا، اس کے بعد اللہ کہے گا ہل ظلمک کتبتی، کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے؟ کوئی ایسا جملہ ہے اس میں لکھ دیا جو تو نے نہ کیا ہو؟ کوئی ایسی بات اس میں لکھ دی ہے جو تو نے سرزد نہیں کی ہو؟ کوئی ایسی بات اس میں لکھ دی ہے، کوئی ایسا گناہ اس میں لکھ دیا ہے جو تو نے نہ کیا ہو؟ تو بندہ کہے گا نہیں میرے رب، اس میں وہی بات لکھی ہے جو میں نے کیا ہے۔ پھر وہ چند لائنیں اور پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پھر وہی سوال کریں گے، اے میرے بندے کیا میرے لکھنے والے نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے؟ یعنی ظلم کیا ہے؟ بیجا اس نے کوئی بات لکھ دی ہو؟ تو بندہ کہے گا نہیں اللہ، اس نے تو وہی بات لکھی جو میں نے کیا ہے۔ تو یہ نام اعمال ہر آدمی کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، ہر آدمی کی فائلیں جدا جدا ہوں گی، سب کے نام بولے جائیں گے، سب کی فائلیں اٹھ کر آ جائیں گی، اور سب کو وہ فائلیں اس کی دے دی جائیں گی۔ پھر جب وہ فائلیں اس کے حوالے کر دی جائیں گی، اللہ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ جو لکھنے والے ہیں نا کرامن کاتبین، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان کو سب باتوں کا علم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جب انسان کو اس کی فائلیں دے دی جائیں گی، وہ پڑھ لے گا، تو بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گنہگار لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، مشرک ہوں گے، فاسق ہوں گے، اللہ نے کیا فرمایا وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، قیامت کے دن، انصاف کے دن، جزا اور سزا کے دن، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور کوئی اس سے غائب نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اس سے بچ کر نکل جائے گا، بالکل نہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اس کے اندر داخل ہو گیا پھر باہر آ جائے گا۔ کافروں کے لیے تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے جو کافر ہوں گے۔ دو حصے ہوں گے، کئی حصے ہوں گے جہنم کے اندر، تو اس میں درجہ بدرجہ ہوگا، جس طرح آج کے دور میں منزل ہوتی ہے، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اسی طرح جہنم کے اندر بھی درجے ہوں گے، منزلیں ہوں گی، نچلی منزل میں کس کو رکھنا ہے، پھر اس سے اوپر۔ تو سب سے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، کلمہ کو مسلمان، یعنی وہ مسلمان ہوں گے لیکن ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو اپنی سزا بھگت کر پھر جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کوئی آدمی اس سے غائب نہیں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ، تمہیں کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے نفع مند نہ ہوگا اس وقت، کوئی آدمی کسی انسان کو وہاں پر کیا نہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی اپنے باپ سے بھاگے گا، یہاں بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی، اپنی اولاد سے ماں بھاگے گی،
اور جو ہے شوہر جو ہے بیوی سے بھاگے گا اور بیوی شوہر سے بھاگے گی تو ہر آدمی کو نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی آدمی کسی کا نفع نہیں پہنچا سکتا. والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکومت اور حکم جو چلے گا وہاں پر وہ صرف اللہ کا چلے گا. تمام لوگوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمام دنیا کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور اگر چودراہٹ باقی رہے گی، اگر حکومت باقی رہے گی تو حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی باقی رہے گی. اگر وہاں پر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، اگر وہاں پر بادشاہت چلے گی تو اللہ کی چلے گی. ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ختم کر دے گا تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اپنے ایک ہاتھ میں ساتوں زمینوں کو لپیٹا لے کر رول بنا کر رکھے گا، اور دوسرے ہاتھ میں ساتوں آسمانوں کو رول بنا کر رکھے گا، اور پھر ان کو جھٹکا دے گا اور پھر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی بادشاہت ہے آج؟ دنیا کے بادشاہ ظالم و جابر بھی ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں جو بندوں پر احسان کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ پھر اس وقت کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تو واحد قہار کی بادشاہت ہے. اللہ خود جواب دے گا اس وقت. تو اس وقت وہاں پر جو حکم چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء فطرت، جب آسمان ٹوٹ جائے، جب آسمان کو کھیر دیا جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، اور جب سب ستارے جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب دریا ابل پڑیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب سب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، الٹ پلٹ کر دی جائے گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر آدمی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے ساتھ کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر درست بنایا، ٹھیک ٹھاک تجھے بنایا، پھر اعتدال تجھ میں رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو پیدا کر دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تمہارے اوپر نگہبان مسلط ہے. کرامن کاتبین، معزز ہیں لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گنہگار لوگ جہنم کے اندر ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، داخل ہوں گے قیامت کے دن. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور کوئی اس سے غائب نہیں ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، جس دن کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے نفع نہیں پہنچا سکتا، اور تمام تر حکومت اور حکم جو چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا. اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق عطا